سب سے پہلے ذرا یہ پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. میاں صاحب نے اعلان کیا تھا 1 یونٹ سے لے کر 500 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں ان کے لیے 14 روپے سے زائد کمی کا اعلان کیا، لیکن پھر اس کے بعد اس فیصلے پر یو ٹرن لیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ ریلیف جو کمرشلز وغیرہ بھی چل رہے ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 201 سے 500 یونٹس استعمال کرنے والوں کو ملے گا، اور کیونکہ 200 یونٹس تک تو جو صارفین ہیں وہ آلریڈی پروٹیکٹڈ ہیں تو اس لیے ان کو نہیں ملے گا یہ ریلیف. تو کیا یہ بات سر پہلے میاں صاحب کو بتائی نہیں گئی تھی یا ان کو غلط بریف کیا گیا تھا، کیا ہوا؟ نہیں دیکھیے کہ 1 سے 200 تک یونٹ والے جو پروٹیکٹڈ کنزیومرز ہیں ان کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ہی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ ان ریلیف دیا جائے گا. تو جہاں ضرورت تھی اور جہاں زیادہ تکلیف بھی بہت ساری ہم نے دیکھی کہ یہ 200 سے 500 کے درمیان یونٹ والے جو تھے ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نارملی پروٹیکٹڈ نہیں ہیں، تو ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے آج اعلان کر دیا. سر میاں صاحب کو غلط بریف کیا گیا؟ جی آئی تھنک غالباً ان کے ذہن میں تو یہی تھا کہ کیونکہ 200 تک تو وزیر اعظم اعلان کر چکے ہیں تو وہ باقی جو 500 تک اعلان کر دیں گے، تو اس میں غالباً کوئی جو ہے وہ گیپ آ گیا. اب خرم صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ اتنے بڑے فیصلے پر تعریف سے زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید زیادہ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب باقی صوبوں کو ملا لیتے، ساتھ مشاورت کر لیتے. جو صوبائی خود مختاری ہے اس کا احترام کرتے ہیں، پھر یہ فیصلہ جو ہے یہ سب کے لیے اوپن ہے اور آج بھی اوپن ہے کہ اگر صوبے اپنے بجٹ میں سے یہ سپیس نکال سکیں تو بہت اچھا ہوگا کہ 4 صوبے جو ہے یہ ریلیف دے دیں. تو لہٰذا یہاں تو پیورلی ایک صوبائی خود مختاری کا معاملہ بھی ہے. سر میاں صاحب نے اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پنجاب تک انہوں نے پنجاب کی فیصلہ سازی تک یا پنجاب کے معاملوں تک محدود کر لیا ہے، وفاق کے کسی معاملے میں سامنے نہیں آتے سر، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہتر وجہ تو وہ اگر کبھی خود بتانا چاہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو مخلوط حکومت ہے وفاق میں وہاں ایک بہت بڑا پول موجود ہے ایکسپرٹیز کا، سیاسی بھی اور حاکمیت کا بھی. وہاں صدر مملکت آصف زرداری موجود ہے، تو وہاں جو ہے وہ اس طرح شہباز شریف صاحب جن کو اب پہلے بھی 16 مہینے کا تجربہ ہو چکا ہے حکومت میں، وہ پوری طرح جو ہے وہ وہاں کیپیبل ہیں کہ وہ فیصلے کر سکیں. مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پہلی دفعہ چونکہ وزیر اعلیٰ بنی ہے اور ان کا پہلی دفعہ کسی بھی اسمبلی میں یہ تجربہ ہے، تو بہرحال میاں نواز شریف جو پاکستان کے اس وقت سب سے سینئر اور تجربہ کار سیاست، ان کا تجربہ جو ہے وہ براہ راست مریم نواز صاحبہ کو حاصل. صحیح سر، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، سب سے زیادہ تجربے کار اس وقت سیاستدان ہیں ملکی پاکستان کی سیاست میں. سر آپ لوگ پہلے جنرل فیض پر تنقید کرتے رہے، الزامات لگاتے رہے، لیکن جب دھرنا کمیشن میں بیان دینے کی بات آئی تو پھر آپ کے جتنے بھی لوگ گئے ان کو کلین چٹ دے کر آ گئے. اب جب ان کے خلاف باقاعدہ کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا تو پھر آپ لوگوں کی طرف سے تنقید ہونا شروع ہو گئی، یعنی کہ حوصلہ بڑھ گیا آپ لوگوں کا. دیکھیں نا اسی طرح تاریخ آگے بڑھتی ہے. پاکستان میں جو سول ملٹری ریلیشنز کی تاریخ ہے وہ تو بڑی تاریخ اور مشکل اور تلخ تاریخ ہے. اس میں جب تک کوئی ادارہ خود اس پر اپنا اس نے خود احتسابی کا عمل کا اعلان کیا ہے تو اب یہ تمام گفتگو جو ہے وہ کھل کر ہو سکتی ہے، اور یہی ایک قدم ہے جس کی وجہ سے اب جبکہ اگر ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اگر صرف یہی فیکٹ کہ اب یہ گرفتاری عمل میں پاکستان میں جو آئینی بندوبست ہے اس کو تقویت ملی. سر کیا حکومت کے لوگ جو ہیں وہ اب سابق چیف جسٹس کے خلاف بھی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں، سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب لیگی رہنما یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ فیض حمید کے نیٹ ورک کا سابق چیف جسٹس بھی حصہ تھے، حالانکہ کل میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کچھ نہیں بگاڑ سکتی ان کا. جی میں اس میں شہباز شریف صاحب ان کی کابینہ مجھ سے زیادہ اس وقت جو حالات ہیں ان سے بہتر آگاہ ہیں، لیکن میری رائے ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ بجائے یہ کہ ہم اس سارے معاملے کو فوجداری کی نظر سے دیکھیں، یعنی ہم کسی عدالت میں جائیں اور کہیں جس کو سزا دینی ہے، اس کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ پارلیمان کے ذریعے ایک کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، جس میں یہ سب لوگ ذمہ دار تھے انہیں آ کر یہ دعوت دی جائے. اس کے اور بہت سارے طریقے ہیں قانونی کہ وہ آ کر اپنی جو ان کے
बतौर जब वो मुल्क के जिम्मेदार थे उनके जो भी एक्शंस हैं उसकी जिम्मेदारी कबूल कर सकें। तो सजा देने से ज्यादा मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो आने वाली नस्ल है उनके जहन साफ हों कि ये पाकिस्तान जो है वो 2014 के धरने पर वजूद में नहीं आया था या 2011 के किसी एक जलसे की पैदावार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बहुत संजीदा और सीरियस इशूज हैं सिविल मिलिट्री रिलेशंस के, मिलिट्री के और अदलिया के दरमियान ताल्लुकात के, और ये आज के नहीं है, ये 1953 से जब मौलवी तजमीजुद्दीन का केस हुआ था उस वक्त से इशूज जो है वो पैदा हुए हुए। तो ये तारीख को का जो सफा है उसका दुरुस्त चेहरा और उसकी सफाई सामने रखने के लिए अदालत का रास्ता अपनाया जाए कि जिस सजा देनी है। एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन मेरी नजर में एक बेहतर तरीका हो। सर, हम एक पेज की बात करते रहे, एक पेज हमेशा सुनते रहे, और पिछले दौरे हुकूमत में तो एक पेज की बहुत ही ज्यादा बात हुई। अब ये बताइए कि मुस्लिम लीग नून का एक पेज और पीटीआई का एक पेज, इसमें फर्क है सर? जी, इस पे तो हर बहुत अब इख्तलाफ की बात हो सकती है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि लीग में पीटीआई के मुकाबले में ज्यादा अहल लोग आज भी काबीना का हिस्सा हैं, जो मुल्क जिनका ना सिर्फ तजुर्बा है बल्कि जो दुरुस्त तौर पर मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं। सबसे बड़ी मिसाल खुद शहबाज शरीफ की है। उन पर बहुत सारी गुफ्तगू लोग करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि उनकी अंत तक मेहनत और मुल्क के साथ उनकी जो कमिटमेंट है उसमें कोई शक नहीं, और वो उसको डिलीवर करने की सलाहियत भी रखते हैं। अब जबकि उनके पास वक्त है, पहले तो एक 16 महीने का बहुत महदूद टाइम स्पैन था, अब जबकि वो उनके पास वक्त है, तो मुझे यकीन है कि उनके अंदर खुद भी और उनके जो कॉलीग्स हैं उनमें वो सलाहियत मौजूद है कि वो मुल्क को डिलीवर करके दिखाएं। तो असल इशू तो यही है कि क्या पाकिस्तान के अवाम को हम उस गड्ढे से निकाल सकते हैं जिसमें उस तजर्बा इमरानी के नतीजे में ये गिर गया था। अब आज भी हम सब लोग परेशान हैं महंगाई से और बिजली के बिलों से। अभी हकीकत ये है कि पिछले साल की जो 38% महंगाई मई में हुई थी, अब उसे 1/3 रह गई, अब 11% आई है जुलाई की जो महंगाई है। तो लिहाजा बहुत एक बेहतरी का अमल हो रहा है, और जो असल चैलेंज है वो ये है कितनी जल्दी पाकिस्तान के अवाम को महसूस होना ऑन द ग्राउंड। सर, ये बेहतरी आने के लिए 14 अगस्त पर ऐलान भी होना था, वो स्टीफन ड्रेकन मंसूबे के हवाले से, माशी बेहतरी के हवाले से, वो क्यों नहीं हो सका फिर अब तक? जी, वो एक ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर हैं और जो बरतानिया का जो बैनुल-अक़वामी इमदाद का इदारा है उसके कंसल्टेंट भी रहे स्टीफन ड्रेकन, और बहुत इस पे एक बहुत अच्छी किताब के मुसन्निफ भी हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो तवक्को थी कि वो पाकिस्तान के मारूजी हालात के मुताबिक कोई प्लान हमें प्रोवाइड कर सकेंगे, जो कम से कम हम तक जो प्लान पहुंचा है वो तो उसमें बहुत सारी अच्छी बातें। हम सब ये चाहते हैं महंगाई कम हो, हम सब ये चाहते हैं कि डेफिसिट कम हो, लेकिन जो स्पेसिफिक्स थे, जो मखसूस पॉलिसी अनाउंस करनी थी, उसमें कुछ कमी है जो खला अब इंशाल्लाह इसाफदार साहब पूरा करेंगे। तो उन्होंने एक अच्छी प्रपोजल्स दी हैं, उन्होंने कुछ अच्छी तशखीस भी की है कि कहाँ काम करने की जरूरत है, लेकिन फौरी तौर पर जिस तरह मैं कहूँगा कि अभी जो जरूरत है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक जंप स्टार्ट करना है, वो उस प्लान का हिस्सा नहीं था। खुर्रम साहब, मुसलसल बात होती रही कि खान साहब की सहूलतकारी हो रही है, तो क्या उस सहूलतकारी का मुकम्मल तौर पर सर कुचल दिया गया है, कलाकुमा हो गया है उसका? जी, ये तो आज के जो अरबाब इक़्तिदार हैं, जो हुकूमतों में इस वक्त जिम्मेदारियां संभाले, वो बेहतर बता सकते हैं। मेरी नज़र में अभी ये इतना आसान नहीं, क्योंकि इस तजर्बा इमरानी के नतीजे में इस किस्म की इंजीनियरिंग की गई थी, उसने पाकिस्तान के तमाम इदारों को आपस में तकसीम कर दिया कि इंटरनल डिवीजन, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो फौज पाकिस्तान है, और इतनी जल्दी ये जो दरार है ये पार्टी नहीं जाएगी, इतनी जल्दी ये क्रैक सील नहीं होंगे, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन हमने इसका आगाज कर दिया है, और खासतौर पर इतना अब अफवाज पाकिस्तान ने अपनी खुद एहतसाबी का ऐलान करके उन्होंने आगे कदम बढ़ाया है कि वो इस मामले को कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है। तो हमें एक बहरहाल उम्मीद जरूर बंधी है कि आने वाले सालों में जो वादा है आइन के पहले सफ़े में कि पाकिस्तान का इक़्तिदार आला अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा,
اگر ہم اس کے قریب نہیں لیکن ہم نے اس کی سمت سفر ضرور شروع کرنا. خرم صاحب آخر میں ذرا انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہوں گی سر. یہ بڑا ایک تکلیف دہ موضوع ہو گیا ہے پورے پاکستان کے لیے کیونکہ فری لانسرز ان کا بہت زیادہ اس پر نقصان ہو رہا ہے. یہ انٹرنیٹ پر فائر وال کی انسٹالیشن کا معاملہ, پھر اس کے بعد ریگولیشن یا ریگولیٹ کرنے کے نام پر انٹرنیٹ متاثر ہو رہا ہے, آن لائن کام کرنے والوں کا بزنس متاثر ہو رہا ہے. سر کیا کہیں گے اس پر آپ؟ نہیں, پہلے تو میں بھی ان میں شامل ہوں, اور یہ دلچسپ بات ہے کہ جب تک ہمیں یہ سہولت حاصل تھی ہم نے کبھی حکومت پاکستان کا شکریہ ادا نہیں کیا تھا. یہ سہولت ہم سب کو حاصل ہے. اب جب کہ اس سہولت میں کچھ رکاوٹ آئی ہے ہم سب جو ہے وہ شکایت کر رہے. یہ ایک توازن قائم کرنا ہے کہ جو لوگ خاص طور پہ جو فری لانسرز ہیں, جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی خدمات پوری دنیا میں دے رہے ہیں, فراہم کر رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے فارن ایکسچینج حاصل کر رہے ہیں, کہ ان کو وہ سہولت اور وہ رفتار حاصل ہو انٹرنیٹ کی. اور دوسری طرف جو ہے اس کا جو انٹرنیٹ کا جو غلط استعمال ہے, اس کو مختلف اداروں کی, مختلف شخصیات کی جو براہ راست پگڑی اچھالنے کے لیے اور پوری طرح ان کے خاندانوں کو متون کرنے کے لیے, خاتون صحافی بھی اس میں شامل ہیں جن کی بہت ہی کبھی اور غلط قسم کی جو ویڈیوز بنا کر ڈالی جاتی ہیں. تو ایک بیلنس یہی قائم کرنا ہے, اور اس میں غالباً ابھی حکومت کامیاب نہیں ہوئی کہ جو انٹرنیٹ پہ فری لانسرز ہیں جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کی جو رفتار اور سہولت کو قائم رکھتے ہوئے یہ جو اس کا غلط استعمال ہے اس کو کیسے روکا جائے. تو یہ کوشش کی ہے, ابھی تک کوشش غالباً ہمیں پوری کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے یقین ہے کہ اگر بہتر پروٹوکول اور الگوریزمز یوز کیے جائیں گے تو جو فری لانسرز ہیں وہ لوگ جو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرتے ہیں ان کو وہ سہولت بہت جلد فراہم ہو جائے. خرم صاحب بہت اچھا ہوتا کہ اگر پھر بتا دیا جاتا باقاعدہ طور پر, کیونکہ حکومت نے پھر اس سارے معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی. پھر آج شہزاد فاطمہ صاحبہ نے تو کہا کہ حکومت کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے, تو وی پی این کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو گزشتہ کچھ دنوں سے ناظرین پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ کافی سلو چل رہی ہے. خرم دستگیر صاحب ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین اکثر صارفین کو مختلف ایپس پر کام کرنے اور ٹیکسٹ اور آڈیوز اینڈ ویڈیوز میسیجز وغیرہ ڈاؤن لوڈ کرنے میں بھی بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. پھر اس دوران خبریں آتی رہیں کہ حکومت کی طرف سے فائر وال انسٹالیشن کی وجہ سے انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے, جس سے آن لائن کام کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. اس معاملے پر آج وزیر مملکت برائے آئی ٹی شہزاد خواجہ نے حکومتی رد عمل دیتے ہوئے بتایا ہے کہ حکومت کا انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہونے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. ساتھ انٹرنیٹ کی جو سپیڈ کم ہو رہی ہے نا, اس کی ایک بڑی دلچسپ سی ٹیکنیکل وجہ بتائی ہے, حیران کن بھی ہے. پہلے سنیے پھر ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی رائے کتنی ماہرانہ تھی. انٹرنیٹ کو نہ کسی بھی سرکاری طور پہ بند کیا گیا اور نہ ہی انٹرنیٹ کو کسی بھی لیول پہ سلو ڈاؤن کرایا گیا. کچھ ایپس کی چند سروسز, کیونکہ وہ ڈاؤن لوڈنگ وہاں پہ نہیں ہو رہی تھی ان سروسز کی, بہت زیادہ پاپولیشن آبادی جو ہے پاکستان کی اس نے وی پی اینز پہ آپریٹ کرنا شروع کیا. جب آپ وی پی این پہ آپریٹ کرتے ہیں تو پورے لائیو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑتا ہے اور جنرلی انٹرنیٹ آپ سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اپنے فون پہ وی پی این آن کرتے ہیں تو فون خود بخود سلو ہو جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو انٹرنیٹ پہ ایک پریشر پڑا وہ ایک نیچرل ٹریفک کا پریشر تھا, جس کی وجہ سے ہم نے 1-2 دن انٹرنیٹ کی رفتار میں سلو ڈاؤن دیکھی.